الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم محمد جعفر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا وزیر الاسلام ندوی صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، مولانا شبیر عالم صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 75 سال سے، یعنی آزادی کے بعد سے مسلسل یہ مسئلہ ہمارے مسلم معاشرے کو، مسلم سماج کو ہٹ کرتا رہتا ہے، اور اب شدت کے ساتھ میں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کیوں اور کس کے لیے اس پر گفتگو کریں، ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں مسلمان اتنے حساس کیوں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کا جو قانون شریعت ہے، جو آئلی قوانین ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے، اس پر مبنی ہے۔ انگریز جب اس ملک میں آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے اختیار چھینا تھا، تو جانتے ہیں آپ کہ جس وقت مسلم بادشاہتیں تھیں یہاں پر، حالانکہ وہ کوئی اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی یہاں پر اسلام کا قانون نافذ تھا مختلف شعبۂ حیات زندگی میں۔ تو انگریزوں نے ایک کے بعد دیگرے ان قوانین کو ختم کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے فوجداری قانون ختم کیا، اس کے بعد شہادت کا قانون ایویڈنس ایکٹ ختم کیا، اس کے بعد معاہدات سے متعلق جو قانون تھا وہ ختم کیا، اور جب فیملی لاز کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ فیملی لا کا معاملہ ذرا نازک ہے، اور انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا، رائل کمیشن، اور اس کو یہ اختیار دیا کہ ذرا اس کی اسٹڈی کر کے بتائیے کہ اس قانون کو اگر ہم ختم کریں تو اس سے کیا مسئلے پیدا ہوں گے۔ رائل کمیشن نے اس پر کئی بار سٹنگ کی، اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ دیا کہ فیملی لاز جو ہے، آئلی قوانین جو ہے، وہ براہ راست مذہب سے ماخوذ ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو گویا ہم مذہبی معاملات میں مداخلت کے ذمہ دار قرار پائیں گے، اور اس سے مسلمانوں کے اندر ایک زبردست اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگی جو ہمارے لیے مسئلے کھڑے کر سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں تک فیملی لاز کا تعلق ہے یا پرسنل لاز کا تعلق ہے، مسلمان قانون شریعت پر اور ہندو دھرم شاستر پر عمل کریں گے۔ 1937 میں ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا میں۔ 1937 میں مسلم علماء کے اصرار پر شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ نکاح، فسخ نکاح، طلاق، مہر، ایلا، زہار، لیان، خلا اور مبارات، نفقہ، گارجین شپ، وقف وغیرہ کے معاملے میں اگر دونوں فریق مسلمان ہوں گے تو ان کا فیصلہ قانون شریعت یعنی مسلم پرسنل لا کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، اسلام نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام کا نظام قانون تمام شعبۂ حیات زندگی پر محیط ہے، چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، معاملات ہوں، یا سیاست ہو، بین الاقوامی معاملات ہوں، یا شخصی امور ہوں، خاندانی مسائل ہوں، عائلی زندگی سے متعلق ہوں۔ تو ان چیزوں کا تعلق جو انفرادی زندگی سے، خاندانی سے متعلق ہوتے ہیں، جس میں انسانوں کے درمیان خاندان کے مختلف افراد کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں وغیرہ متعین ہوتی ہیں، وہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ عربی میں اسے احوال شخصیہ کہتے ہیں، اردو میں آئلی قوانین کہتے ہیں، اور انگریزی میں فیملی لاز یا مسلم پرسنل لا ہم کہتے ہیں۔
جب 1947 میں 1952 میں دستور ہند نافذ ہوا تو اس میں بھی مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی گئی، مذہبی آزادی، ضمیر کی آزادی اور ثقافتی آزادی دی گئی، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ قرار پایا۔ آرٹیکل 25، 26، 29 اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پہ یہ چیز منظور کی گئی۔ لیکن اسی زمانے میں اسی دستور ہند میں رہنما اصولوں کے تحت، ڈائریکٹو پرنسپل کے تحت میں آرٹیکل 44 بھی ہم کو نظر آتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ حکومت اس ملک میں پورے ملک کے سطح پر تمام طبقات کے لیے یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بات، اور اس موقع پر جب یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث تھا تو اس وقت مسلمانوں کے جو لوگ اس میں شریک تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یا تو اسے ختم کیا جائے یا مسلمانوں کو اس سے مستثنا قرار دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر یہ ایشورنس دیا گیا کہ کوئی بھی حکومت مسلمانوں کی مرضی کے بغیر اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے ہی یہ مسئلہ مختلف حکومتوں کے ذریعے سے برابر مسلسل سامنے آتا رہا کہ پورے ملک کے لیے حکومت یونیفارم سول کوڈ لائے گی۔ 1972 میں پہلی بار یہ مسئلہ پورے ملکی سطح پر مسلمانوں میں اس طرح بے چینی کا باعث اس وقت بنا جب اس وقت کی حکومت نے اندرا گاندھی کی متبنہ بل اڈاپشن ایکٹ منظور کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام مذاہب کے لیے بچوں کو اگر اڈاپٹ کیا جائے گا، انہیں متبنہ بنایا جائے گا، لے پالک بنایا جائے گا، تو وہ اس کی حیثیت حقیقی اولاد کی ہوگی، اور وراثت میں اس کے وہی حقوق ہوں گے جو حقیقی اولاد کے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے خاصا غم اور غصے کا اظہار کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور ملکی سطح پر تمام مسالک، مذاہب، مکاتب فکر، تمام مکاتب فکر، تمام مسلم جماعتیں اور ان کے ذمہ داران جو ہے وہ بمبئی میں جمع ہوئے، اور ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، بہت بڑا اجلاس ہوا، اور اس موقع پہ یہ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے قیام کا فیصلہ بھی ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت میں وزیر اعظم نے جیسے ہی وہاں پہ بامبے میں یہ آواز اٹھی، مسلمانوں کی متفقہ مشترکہ آواز اٹھی، تو اس وقت کی وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ حکومت یونیفارم سول کوڈ لانے کے لیے یہ کوشش نہیں کرے گی۔ لیکن بہرحال یہ باتیں اس کے بعد بھی تھمی نہیں، چلتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ملک کی جو عدالتیں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو، اس میں بھی یہ مسئلہ مختلف عنوانات کے تحت میں زیر بحث آتا رہا، چاہے وہ مسلمانوں سے متعلق کوئی معاملہ ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں سے متعلق کوئی معاملہ ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے مطالبے ہوتے رہے عدالتوں کے ذریعے سے کہ وہ ملکی سطح پر یونیفارم سول کوڈ لاگو کرے۔ یونیفارم سول کوڈ کی جو وکالت کی جاتی تھی اس کے پیچھے دو بنیادیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ دستور ہند کے اندر 14، 15 اور 21 کی دفعات میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مذہبی طبقات قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہی کہ مذہب کے بنیاد پر، نسل کے بنیاد پر، کاسٹ کے بنیاد پر، جنس کے بنیاد پر اور مقام پیدائش کے بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جائے گا، تفریق نہیں برتی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی تھی ہر شخص کو یہاں پہ شخصی آزادی بھی حاصل ہوگی اور زندگی گزارنے کا برابر کا حق ملے گا۔ تو جینڈر جسٹس کے نام پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وراثت میں انہیں برابری کا حصہ نہیں ملتا ہے، شہادت میں بھی ان کی آدھی گواہی مانی جاتی ہے، طلاق کا بھی انہیں یک طرفہ مرد کو یک طرفہ اختیار ہے، عورت کو اختیار نہیں ہے۔ اس طرح کے مختلف وجوہات کے بنا پر یا مختلف توجیہات کے ذریعے سے یہ کوشش کی جاتی رہی
کہ یہ کہا گیا کہ جینڈر جسٹس کے نام پر، یعنی جنس کی بنیاد پر سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہاں پہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ عدالتوں نے یعنی سپریم کورٹ نے جو مختلف فیصلے دیے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 25 میں جو مذہبی آزادی اور جو ضمیر کی آزادی کی بات کہی گئی ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ مذہبی آزادی کا تعلق عقیدے اور عبادات سے ہے۔ آپ عقیدہ رکھیے، جو عقیدہ آپ کے مذہب کا ہے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور آپ اپنا جو طریقہ عبادت ہے اس کو اختیار کیجیے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ لیکن باقی چیزیں یہ ہے، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فیملی لاز جو ہوتے ہیں، عائلی قوانین جو ہوتے ہیں، پرسنل لاز جو ہیں، وہ حالات کے مطابقت، حالات کے اعتبار سے ان کے اندر تبدیلی ہوتے رہتی ہے، اس لیے اس پہ اصرار کرنا مسلمانوں کا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ تو اس وقت کا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں چاہے نام نہادی صحیح سیکولر گورنمنٹ تھی، لیکن جب سے اس ملک میں بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، اور اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اس نے 3 باتوں کو اپنے مینیفیسٹو کا خاص طور سے حصہ بنایا، جس میں سے ایک تو بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر، دوسرے دستور سے کشمیر کو جو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا آرٹیکل 370 کے تحت اس کی منسوخی، اس کو ختم کرنا، اور تیسری بات یہ کہ پورے ملکی سطح پر تمام لوگوں کے لیے یکساں سول کوڈ کا مطالبہ۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 1965 میں جب ہندو کوڈ بل منظور کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ہندوؤں کے مختلف طبقات کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی تھی کہ ہندو کوڈ بل نہ لایا جائے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ڈائیورسٹیز ہیں ہندوؤں کے درمیان میں اس کو باقی رکھا جائے۔ تو ان کو یہ ایشورنس دیا گیا تھا دوسرے طریقے سے کہ آپ کے لیے ہندو کوڈ بل لایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ہم یونیفارم سول کوڈ کا حصہ بنائیں گے۔ بہرحال بی جے پی کے مینیفیسٹو کے اندر یہ 3 باتیں بتدریج یعنی مسلسل تواتر کے ساتھ میں آتی رہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی 2 باتیں ان کی پوری ہو گئی، انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، اور بعد میں پھر عدالت کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کر کے وہاں پہ رام مندر کی تعمیر شروع کر دی۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اسی ٹرم میں جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے آرٹیکل 370 کو بھی ختم کر دیا۔ اب ایک ایشو باقی رہ گیا ہے، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ۔ لیکن کیا ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیا بی جے پی واقعی یونیفارم سول کوڈ پورے ملک کی سطح پر لانا چاہتی ہے؟ تو آپ اس کو اس پہلو سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ بی جے پی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو دینی شناخت ہے، جو مذہبی شناخت ہے، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کو کھرچنا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یعنی یہ جو ان کا پرسنل لا ہے اور پرسنل لا پہ جو اصرار ہے مسلمانوں کا، وہ ان کو ایک آئیڈینٹی فراہم کرتا ہے، ان کی ثقافتی اور مذہبی آزادی کا ایک سمبل ہے، اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس ملک کے دوسرے طبقات کے لیے کشش رکھتی ہے اپنے اندر۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے یونیفارم سول کوڈ لا کر ان کے پرسنل لا کو ختم کر دیا تو ان کی دینی شناخت ختم کرنے کے راستے میں ایک قدم ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت ساری باتیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی نے اس درمیان میں کیا کیا اقدامات کیے ہیں، لیکن چونکہ میرا فوکس اس وقت میں یونیفارم سول کوڈ پر ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یونیفارم سول کوڈ لاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا مسودہ ایسا تیار کرنا جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، یہ خاصا دشوار گزار کام ہے۔ یعنی تمام طبقات، تمام مذہبی طبقات، تمام لوگوں کے لیے جو اپنی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، آئیڈینٹی رکھتے ہیں، یا ان کے کچھ رواجی قوانین ہیں یا ان کے کچھ مذہبی قوانین ہیں، ان سب کو چھیڑنا اور ایک طرح کی ٹسل پورے ملک میں، ایک طرح کی اس طرح بے چینی پورے ملک پیدا کر دینا، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کو شاید میرے خیال سے ان کے لیے یہ چیز زیادہ مناسب نہیں ہوگی۔ تو ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے اس کے لیے راستہ کون سا اختیار کیا جائے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے اتراکھنڈ میں اور گجرات کی اسمبلی کے ذریعے سے
یونیفارم سول کوڈ پہ کمیٹی کیوں بنائی اور اس کو کیوں اسائنمنٹ دیا کہ وہ یونیفارم سول کوڈ کا کوئی مسودہ تیار کر کے پیش کرے. اور پھر ابھی چند دن پہلے اسی سیشن میں راجیہ سبھا کے اندر ایک پرائیویٹ ممبر بل بھی لایا گیا جو بی جے پی کی ہی ایک ممبر نے داخل کیا. اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت یونیفارم سول کوڈ لانے کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، لیکن وہ پبلک کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لانے کے معاملے میں بہت سیریس ہے. اور جہاں جہاں ہماری ریاستی حکومتیں ہیں وہ ریاستی حکومتیں بھی اس سلسلے میں پیش رفت کر رہی ہیں، اور ایک راجیہ سبھا کے اندر ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کر کے بھی ہم نے اس مسئلے کو یعنی اپنا اندیا دے دیا کہ ہم اس میں سیریس ہیں. دیکھیں یہ آپ جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر لانا ہوگا تو وہ پورے ملکی سطح پر لایا جائے گا، وہ کوئی ریاستی اسمبلی نہیں لا سکتی، وہ لائے گی پارلیمنٹ. اور دوسری بات یہ کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اسے پرائیویٹ ممبر بل پیش کرنے کے بجائے اسے لوک سبھا کے اندر یونیفارم سول کوڈ پر ایک بل پیش کرنا چاہیے تھا. اسی درمیان میں آپ جانتے ہیں کہ حکومت بار بار لا کمیشن سے بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی مسودہ تیار کر کے دے. اس سے پہلے جب غالباً شاید نریندر مودی کی حکومت تھی، لا کمیشن نے اس سلسلے میں مسلم جماعتوں سے یعنی مسلمانوں کی الگ الگ گروپوں سے بھی ملاقاتیں کی تھی اور لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی. اس میں ہمیں بھی جانے کا موقع ملا تھا آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے. انہوں نے کچھ سوالات پیش کیے تھے اور ہماری طرف سے اس کا بہت ہی مدلل جواب دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں یعنی یہ انہوں نے مختلف قوانین کے بارے میں کہا کہ اس میں ایسا کیوں ہے، اس میں ایسا کیوں ہے، اس میں ایسا کیوں ہے، پوتے کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملتا اور فلاں کیوں نہیں ہوتا. اس کے جوابات ہماری طرف سے بہت مدلل دیے گئے تھے. اور اس کے بعد لا کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی کہ آئندہ 10 سال تک یونیفارم سول کوڈ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یونیفارم ابھی لا کمیشن کا کوئی چیئرمین بھی نہیں ہے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم نے لا کمیشن سے کہا ہے کہ وہ مسودہ تیار کر کے دے. تو یہ جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں، چاہے راجیہ سبھا کے ممبر کے طرف سے کوئی چیز پیش کرنا راجیہ سبھا کے اندر پرائیویٹ ممبر بل کی حیثیت سے، حالانکہ وہ بی جے پی کا ہی آدمی ہے، یا یعنی اتراکھنڈ اور گجرات کے اسمبلیوں میں اس طرح کی کمیٹی بنانا، یہ صرف اس کے دو چیزیں ہیں. یا تو یہ کہ یہاں کے تمام لوگوں کو، خاص طور سے یہاں کے ہندو طبقات کو یہ احساس یعنی یہ باور کرایا جائے کہ بی جے پی اس معاملے میں بہت سیریس ہے، وہ یونیفارم لانا چاہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ چاہتی ہے کہ اس پر ابرپٹلی بہت تیزی کے ساتھ میں ریئیکشن آئے اور یہ ثابت ہو کہ بھائی اس کا صرف نقصان یا اس سے جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہے. اور یہاں کی ہندو اکثریت کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم مسلمانوں کی دینی شناخت کو، اس کی دینی حیثیت کو ختم کرنے کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے، سیریس ہے. میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ انہوں نے راجیہ سبھا میں کیوں بل پیش کیا اور کیوں وہ غیر سنجیدہ، اس لیے کہ راجیہ سبھا میں جو بل پیش کیا جاتا ہے کوئی بھی، تو پارلیمنٹ میں اگر لوک سبھا میں کوئی بل پیش کیا جائے اور لوک سبھا کی مدت ختم ہو گئی تو وہ بل ختم ہو جاتے ہیں. قانون اگر نہیں بنتا ہے تو وہ بل ختم ہو جاتے ہیں، انفریکچوس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بل راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے، چونکہ راجیہ سبھا کنٹینیوس چلتی ہے، اس کی مدت نہیں ختم ہوتی ہے، تو راجیہ سبھا میں کوئی بھی بل پیش کیا جائے وہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اگر جب تک کہ اس کو منظور نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کیا حکومت نے اس لیے کیا کہ یہ اس مسئلے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، ڈیبیٹ کا موضوع بنانا چاہتی ہے، مسلمانوں کو چھیڑنا چاہتی ہے، مسلمانوں کا ریئیکشن چاہتی ہے اس کے اوپر فوری طور پر. اس طرح وہ کوشش کر رہی برابر. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے کہ اس کے پاس دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہے، اور وہ بہت خطرناک ہے. دوسرا آلٹرنیٹو یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ بھائی اچھا ایک اور بات میں اس درمیان بتا دینا چاہتا ہوں آپ سے کہ ملک کے دستور میں آرٹیکل 371A اور آرٹیکل 371D یا ای، اس میں نارتھ ایسٹ کے جو ٹرائبلز ہیں، جب وہ ملک کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، اعلان جنگ کیا تھا، تو ان کو اس میں شامل کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے باضابطہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ حکومت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو ان کے رواجی قوانین یا فیملی لاز کو متاثر کرے. اور یہ باضابطہ دستور کے اندر، ہندوستان کے دستور میں اس کی ضمانت دی گئی آرٹیکل 371A
آرٹیکل 371 پہ کہ ناگا اور کوکیز ان کے فیملی نام لے کر باضابطہ دیا گیا کہ ان کے فیملی لاز کو، ان کے رواجی قانون کو حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی، ایسا قانون لیجسلیٹ نہیں کرے گی جو ان کے فیملی لاز اور رواجی قانون کو سپرسیڈ کرے۔ تو یہ دشواری بھی ہے کہ اگر آپ کوئی قانون لاتے ہیں تو اس کی وعدہ خلافی ہوتی ہے اور پھر وہ سورش دوبارہ برپا ہو سکتی۔ تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کے لیے جو بائی پاس ہے، جو شارٹ کٹس ہے، وہ بہت آسان طریقہ ہے، وہ عدالت کا ہے۔ اور اس کا تجربہ یہ 3 طلاق کے مسئلے میں کر چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم عدالت میں اس کو چیلنج کریں، مسلمانوں کے قوانین کو، تو ظاہر ہے کہ 3 طلاق کے قانون کو چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ 3 طلاق کا قانون عورت کے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور بہت لمبی بحث ہوئی سپریم کورٹ میں۔ اور اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت نے یہ کہا کہ 3 طلاق کا قانون ختم ہونا چاہیے، اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا عدالت نے کہ ہم 6 مہینے کے لیے اس قانون پر پابندی لگا رہے ہیں، لیکن اس قانون کو ختم کرنے یا کلعدم کرنے کے لیے حکومت کوئی قانون لائے، قانون سازی کرے۔ چنانچہ نریندر مودی حکومت نے پچھلے میقات میں ایک قانون منظور کیا ٹرپل طلاق کے خلاف، اور وہ قانون نے جو اسلامی شریعت کا جو مذاق بنایا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں دو مسلک تھے۔ ایک مسلک یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک ہی نشست میں 3 طلاق دے دی تو رشتہ ختم ہوا، اب دوبارہ ان کے درمیان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ لیکن دوسرا مسلک یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی ایک نشست میں 3 طلاق دے، 100 دے، 1000 دے، وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ لیکن حکومت، عدالت نے اور ہماری طرف سے جو پیروی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کے اندر حنفی مسلک کے ماننے والے زیادہ ہیں، تو پیروی میں بھی 3 طلاق کو جسٹیفائی کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی، بجائے اس کے کہ یہ اس بات کو بھی اصرار کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں 2 موقف پائے جاتے ہیں، جو آدمی جس موقف کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، وہ 3 بھی ہوتی ہے اور 1 بھی ہوتی ہے۔ تو شاید اس بات کا امکان تھا کہ عدالت یہ کہہ دی کہ بھئی جو 3 طلاق کو جو لوگ 1 مانتے ہیں وہی مسلک چلے گا، تب بھی وہ شریعت کے دائرے میں ہوتا فیصلہ۔ لیکن بہرحال اب جو فیصلہ وہ یہ فیصلہ ہوا کہ 3 طلاق کو انہوں نے ختم کر دیا کہ 3 طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو قانون بنایا نریندر مودی حکومت نے، اس میں یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو وہ انویلڈ ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، وہ 1 بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف تو ہمارے یہاں یہی تھا نا کہ وہ 3 ہوگی، 1 ہوگی، لیکن طلاق ہوگی۔ لیکن یہ قانون یہ کہتا ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی آدمی دے گا تو وہ طلاق انویلڈ ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، اور جو آدمی 3 طلاق دے گا وہ 3 سال کے لیے جیل جائے گا، اور اس درمیان وہ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ بھی دیتا رہے گا، اور 3 سال کے بعد جب واپس آئے گا جیل کاٹ کے تو وہ شادی علی حال ہی باقی رہے گی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو مذاق کیا ہے اسلامی شریعت کے ساتھ میں کہ وہ یہاں تو 1 ہوئی نہ 3 ہوئی، وہ انویلڈ ہو گئی، اور حنفی مسلک کے حساب سے اگر وہ شادی باقی رہتی ہے تو اگر ان کے درمیان تعلقات باقی رہتے ہیں تو زنا ہوگا۔ تو یہ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلامی شریعت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، ان کو تو ایک قانون بنانا تھا، انہوں نے قانون بنا دیا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، اگر عدالتیں ہم سے کہیں کہ آپ اس کا قانون بناؤ اور ہم ایک کے بعد دیگرے قوانین بناتے چلے گئے تو صرف ایک کمیونٹی کو ہرٹ کرے گا، باقی لوگوں کو نہیں کرے گا۔ اس لیے یونیفارم سول کوڈ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم چور دروازے سے اس ملک میں ایک ایسا کوڈ وضع کر دیں گے جو مسلمانوں پر نافذ ہوگا اور جس سے مسلم پرسنل لا کا حلیہ بدل جائے گا۔ چنانچہ اس وقت میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں تقریباً 8 پٹیشن فائل ہوئے ہیں، 8 پٹیشن، اور وہ 8 پٹیشن ایک ہی شخص نے فائل کیے ہیں، اشونی اپادھیائے۔ اشونی اپادھیائے جو ایڈوکیٹ، یہ بی جے پی کے سابق ترجمان ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کیے ہیں۔ اب آپ اس میں، وہاں تو 3 طلاق کا مسئلہ تھا، انہوں نے طلاق احسن، طلاق حسن، تعدد ازواج، نکاح حلالہ، میراث میں عورتوں کا حق، اس طرح، اور وقف، یہ سب چیزوں کے خلاف پٹیشن فائل کیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا کہ تم کون ہوتے ہیں بھائی پٹیشن فائل کرنے والے؟ تم تو پارٹی نہیں ہو، تم تو مسلمان نہیں ہو۔ تو اس نے کچھ مسلم عورتوں کو ادھر ادھر سے ارینج کر کے مسلم عورتوں کو اس میں پٹیشنر بنا دیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس وقت میں یہ مسئلہ آ گیا ہے
مطلب عدالت میں، اور عدالت نے تعدد ازواج کے معاملے میں یعنی پولیگیمی کے سلسلے میں ایک بینچ بھی بنا دی ہے۔ اب اگر یہ اس پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے کسی بھی مسئلے پہ، ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو طلاق کا یعنی طلاق احسن کو جس طرح بنیاد پہ چیلنج کیا گیا، وہ یہ بنیاد ہے کہ یہ یونیلیٹرلی مرد کو اختیار دیتا ہے طلاق دینے کا، جبکہ شادی کے بندھن میں دونوں میاں بیوی داخل ہوتے ہیں، دونوں کے یکساں حقوق ہونے چاہیے۔ مرد کو اگر طلاق کا اختیار ہے تو عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ طلاق کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت سے ہونا چاہیے، فرد کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد فیصلہ کرے نہ عورت فیصلہ کرے، یہ طلاق کا معاملہ عدالت کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، یہ راستہ زیادہ خطرناک ہے، اس کا ڈائریکٹ زد صرف اور صرف مسلمانوں پر پڑے گی، باقی مذاہب کے لوگوں کو پر آنچ نہیں آئے گی، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، صرف مسلم معاشرے کو اس سے ہٹ کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ صرف آواز اٹھانے سے، احتجاج کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے تو الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یک طرفہ خود چیخ و پکار کرتے ہیں تو دوسرا گروپ کو مزہ آتا ہے اس میں کہ دیکھیے مسلمان ہٹ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی شریعت ختم ہو رہی ہے، مسلمانوں کو شریعت سے الگ کر دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مذہبی پہچان ختم ہو رہی ہے، کھرچ رہی ہے۔ تو ان کو ایک جو ہندوتوا کا جو آج کل کا دور ہے، جو ہیٹ اسپیچز چل رہی ہے، جس طرح مسلم معاشرے کو کارنر پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اس میں ان کو مزہ آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، اور جس پر ہم جتنا ریئیکٹ کریں گے اتنا ہی ہندو ووٹ پولرائز ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مسئلہ خاصا سینسیٹیو بھی ہے، اور ہمارا ہر اقدام حکمت پر مبنی ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم عدالت میں ان معاملات کو پوری طاقت اور قوت سے لڑیں، لیکن یہ بات کہ عدالت میں آپ چاہے کتنا ہی اچھا وکیل کھڑا کر دیں، کتنے ہی مضبوط دلائل دیں، یہ سمجھنا کہ عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی، تو عدالت کے جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ بات پہلے نظر ہے۔ عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں شریعت کے معاملے میں کہ آپ اشش کرنے لگ جائیں گے، جہاں یعنی انہوں نے قانون شریعت میں اور خود قرآن مجید کا انٹرپریٹیشن کرنے میں، اس سے مسائل اخذ کرنے میں بڑے بڑے بلنڈرز کیے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ جو مذہبی ٹیکسٹ ہیں یعنی مذہبی کتابیں جو ہے ان کو ہم عدالت کو انٹرپریٹ کرنے کا حق نہیں ہے، عدالت اس کی تشریح نہیں کر سکتی، ان کے مذہب کے جو اسکالرس ہیں ان کی تشریحات کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں متعدد فیصلوں میں عدالتوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا۔ مثال کے طور پہ نفقہ سے متعلق جو فیصلہ ہوا تھا، متاع بالمعروف حق المتقین، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 241 آیت، اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حق المتقین کہا گیا، یہ متقیوں پر حق ہے، تو یہ لازماً دینا ہے، لائف لانگ دینا ہے۔ تو بہرحال اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ان معاملات میں تحکیم کو بھی شرط کر دیا گیا، یعنی یہ بات کہ آربیٹریشن ہونا چاہیے طلاق سے پہلے تحکیم ہونا چاہیے، لازمی ہے، مسٹ ہے، یہ بھی عدالت کا فیصلہ ہے۔ عدالت کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ طلاق بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتی، جیسے شادی گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے، طلاق کی موجودگی میں 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، اور یہ قرآن مجید سے ہی نکال کے لاتے ہیں، اپنے طرف سے اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو عدالت باضابطہ قرآن کی تشریح کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عدالت کی لڑائی تو جو لڑنا ہے لڑیں گے، لڑ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ عدالت کے ذریعے سے آپ کوئی اپنے حق میں فیصلہ حاصل کر لیں گے، یہ بات عدالتوں کی تاریخ اور ان کی روایات اور ان کا جو فیصلے دیکھتے ہوئے یہ چیز یعنی اس پر اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے۔ خود آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کے سلسلے میں اتنی لمبی لڑائی ہم نے لڑی ہے، 50 سال تک مقدمہ لڑا ہے، 60-70 سال تک لڑا ہے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ کہ جو الزامات لگائے گئے تھے مسلمانوں پہ سب کو عدالت نے صاف کر دیا، لیکن فیصلہ آپ کے خلاف دیا۔ عدالت نے کہا کہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یہی تو الزام تھا آپ پر کہ آپ نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی۔ عدالت نے کہا کہ مسجد میں 1949 تک برابر نماز ہوتی رہی۔ عدالت نے کہا کہ 1949 کی 22 دسمبر 1949 کی رات میں جو مورتیاں رکھی گئی تھی
وہ غیر قانونی کام تھا، غلط تھا، قابل یعنی وہ تعزیر جرم تھا۔ عدالت نے یہ کہا کہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد جو شہید کی گئی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، انلیگل ایکٹ تھا، قابل تعزیر جرم تھا۔ لیکن فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ انہی لوگوں کے حق میں دیا جنہوں نے مسجد توڑی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت سے یہ کہنا کہ وہ کوئی فیصلہ آپ کے حق میں دے گی، کتنا ہی اچھا وکیل، کتنے ہی اچھے آرگومنٹ آپ کر لیں، اس کا امکان کم نظر آتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس لڑائی کو صرف ہندو مسلم کی لڑائی نہ بننے دیا جائے، مسلم ورسز گورنمنٹ کی لڑائی نہ بننے دیا جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو دوسرے طبقات ہیں اس کو ذرا بڑے پلین پر لے کے جائیں۔ بڑا پلین یہ ہے کہ یہ ملک مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں، مختلف ثقافتوں کا مجموعہ ہے، اس میں ڈائیورسٹیز ہیں، اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائیورسٹیز کو ختم کر کے ایک چیز کو، ایک رنگ کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہندی، ہندو، ہندوستان ان کا نعرہ ہے۔ تو ہمیں سکھوں سے، عیسائیوں سے، ٹرائبل سے اور ہنسا پسند ہندوؤں سے بات کرنی چاہیے، اور ان کو لے کر ایک بڑا پلیٹ فارم وضع کرنا چاہیے، اور یہ بات کہنی چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ ہم سب کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ جتنے حساس ہم ہیں پرسنل لا کے معاملے میں، اتنے حساس دوسرے طبقات نہیں ہیں، اور ان کے یہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون شریعت میں مداخلت ہم نہیں کر سکتے۔ خدا کا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس میں ایک سرمو انحراف ہم نہیں کر سکتے، اس میں ایک معمولی تبدیلی ہم کرنے کے مجاز نہیں ہے، لیکن باقی لوگ کرتے رہتے ہیں، مسلسل ہوتی رہتی ہے ان کے یہاں۔ لیکن ہم اس کو اگر دوسرے پلین پہ لے جاتے ہیں کہ یہ تو اسٹارٹ ہم سے کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے بعد جو لوگوں کے کلچرل آزادیاں ہیں، جو ثقافتی آزادی ہے، جو تہذیبی آزادی ہے، یک کے بعد دیگرے سب کو ختم کرتے چلے جائیں گے، اور تمام طبقات کو، تمام گروہوں کو جن کی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کو اپنے اندر اسیمولیٹ کر لیں گے۔ اس پلین پر یہ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا میں ہی خود کنوینر ہوں، اور ہم نے سکھوں سے ملاقات کی، ان کے جو اکال تخت کے سربراہ جو تھے ہرپریت سنگھ، ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے اتفاق کیا، نہیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، یہ ایک کے بعد دیگرے تمام ہی طبقات کو، تمام مذہبی شناختوں کو، اکائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ابھی چند دن پہلے یہ جو امرتسر کا گرودوارہ ہے، بڑا گرودوارہ، اس کی جو گرودوارہ پربندھک کمیٹی ہے، اس نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ یونیفارم سول کوڈ ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس ملک میں۔ ایسا کوئی قانون لایا جائے گا تو ہم اس کے خلاف آخری دم تک لڑائی لڑیں گے۔ عیسائیوں سے ہم نے ملاقاتیں کی، ان کے جو کارڈینل ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ ابھی حالیہ نشست میں پرسنل لا بورڈ نے اس دائرے کو بڑھا کر تیزی لانے کے لیے یہ اسٹیٹ کی سطح پر بھی ایسی کمیٹیاں قائم کر دی ہیں، تاکہ ہم ان تمام الگ الگ اکائیوں کو ساتھ لے کر متحدہ طور پہ یہ آواز بلند کریں کہ یونیفارم سول کوڈ، یا اس ملک میں جو ڈائیورسٹیز ہیں، جو تنوع ہے، ثقافتی تنوع، مذہبی تنوع، اس کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کی جائے گی تو ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون شریعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا قانون ہے، یہ قرآن و سنت پہ مبنی قانون ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی ضرورت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ پورا ڈیبیٹ ہمارے درمیان ہی چلتا ہے، یعنی ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اپنے لوگ پڑھتے ہیں، اردو میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں شریعت پہ، آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن یہ ڈیبیٹ نیشنل میڈیا میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ عین عدل پر مبنی قانون ہے، اور یہ بات کہ قانون بنانے کا اختیار کس کو حاصل ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو کوئی مشین بناتا ہے وہی اس کا مینو دیتا ہے، اس کا کس طرح استعمال کیا جائے، کس طرح اس کا پورا ضابطہ وہ بنا کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کے خالق و مالک نے انسانوں کی ضروریات کے مطابق عدل پر مبنی ایک قانون فطرت انسانوں کو دیا ہے،
ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو پراپرٹی میں حق نہیں ملتا تھا. اسلامی قانون سے انہوں نے یہ اخذ کیا. عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی. مسلم معاشرے کے ساتھ جو اختلاط ہوا اس سے ان کو احساس ہوا کہ عورتوں کی کیا حیثیت ہے. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسری ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں کے میڈیا میں ایکیڈمک طریقے سے اسلامی قانون کی، قانون شریعت کی، پرسنل لا کی حقانیت کو واضح کریں. اس پر بحث چھڑے نیشنل میڈیا میں، انگریزی میں، ہندی میں، ریجنل لینگویجز میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے تو ہم صرف دفاع کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہم اقدام نہیں کرتے. بہت سارے معاملات ہم آگے نہیں بڑھتے. مثال کے طور پر دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اس ملک میں بعض ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو یکساں طور پہ ہمارے لیے بھی اور اس ملک کے تمام طبقات کے لیے بھی اتنی ہی مضر ہے جتنی ہمارے لیے مضر ہے. لیکن ہم اس پر آواز اٹھاتے، اور اگر اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے تناظر میں اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں آپ کے علم میں یہ بات میں لانا چاہتا ہوں کہ ہر سال 5 لاکھ بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، جسے ہم فیمیل فٹسائڈ کہتے ہیں. چندی گڑھ کے ایک انسٹیٹیوٹ نے ایک ریسرچ کی اور اس نے یہ کہا کہ 20 سال میں 1 کروڑ مادہ جنین کو ماں کی کوکھ کے اندر ہی ختم کر دیا. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جنس کا پتہ چلا لیا جاتا ہے، جینڈر کیا ہے، اور بچی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. ماں کی کوکھ کو اس کی قبر بنا دیا جاتا ہے. عرب کا جاہل معاشرہ اس بات کا تو روادار تھا کہ بچی پیدا ہو، چند سانسیں لے لیں، چند سال گزار دے، اس کے بعد وہ دفن کر دیتا تھا. سو کالڈ آج کی سویلائز دنیا، متمدن دنیا، اس بات کی بھی روادار نہیں ہے کہ اس بچی کو دنیا میں آنے کا موقع دے. وہ ماں کی کوکھ کو اس کی قبر بنا دیتا ہے. اس پر ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہم نہیں آتے میدان میں. ہر سال یہاں پر لاکھوں یعنی ہزاروں خواتین کی آبرو ریزی ہوتی ہے، ان کی عصمت دری ہوتی ہے، ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. ابھی دلی میں ایک واقعہ ہوا تھا، پورے ملک میں وہ موضوع بحث بنا، اور یہاں پر طلبہ، نوجوان، مرد، عورت سب نے جو ہے انڈیا گیٹ پر ڈیرے ڈال دیے تھے جب وہ نربھیا کا واقعہ ہوا تھا. آپ جانتے ہیں اس بات کو. ایک لڑکی کے ساتھ میں اجتماعی طور پہ اس کی یعنی ریپ ہوا اور کئی دن کے بعد وہ مر گئی. اس طرح زخمی کر دیا گیا تھا. تو اس موقع پر حکومت ہند نے، وہ یو اے پی اے کی سرکار تھی، ایک اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی ہے، جسٹس ورما کمیٹی. اور جسٹس ورما کمیٹی نے یہ کہا کہ ہم عورتوں کو تحفظ کے لیے ایسا ضابطہ، ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کر سکیں. سب سے انہوں نے مشورہ مانگا، پورے ملک سے صرف جماعت اسلامی نے دیا مشورہ، باقی کسی نے نہیں دیا. آپ یہ بات کہتے ہیں، پوری امت یہ کہتی ہے کہ اسلام ایک ایسے ضوابط دیتا ہے کہ عورت، اللہ رسول نے وہ معاشرہ قائم کر کے بھی دکھا دیا تھا کہ ایک عورت ثنا سے حضر موت تک سونا اچھالتی ہوئی جائے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو. ہم آگے نہیں بڑھتے، میدان میں نہیں آتے. خواتین کے ساتھ جہیز کے لین دین کے اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، ان مسائل پر ہم آواز نہیں اٹھاتے. تیسرا اور اہم مسئلہ جو داخلی طور پر مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ذریعے سے شریعت کے معاملے میں جو افراد تفریط ہو رہی ہے، اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر اپنی چادر سے اس کو صرف دباتے رہیں گے تو آپ ہی کی تو خواتین جا رہی ہیں نا عدالتوں میں. شابانو ہی گئی تھی عدالت میں. اس مسئلے کو آپ اسی سطح پہ حل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے حل نہیں کیا، اس کو سپریم کورٹ تک آنے دیا. بہت سارے لوگ ہماری خواتین کے ساتھ میں، ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. ہم آواز نہیں اٹھاتے. ایک حق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اگر کوئی آدمی روک رہا ہے، وہ حرام کاری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے. وہ آدمی اسی طرح معاشرے کے اندر اسی عزت و احترام کے ساتھ رہتا ہے، سب کرنے کے بعد میں بھی. طلاق کے واقعات چاہے کتنے ہی کم ہوتے ہوں لیکن ہوتے ہیں. یعنی طلاق، میں نہیں کہہ رہا ہوں طلاق یعنی اگر زندگی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کو استعمال کیجیے، لیکن غصے میں طلاق دے دینا،
واٹس ایپ پہ طلاق دے دینا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے طلاق دے دینا، یہ تو مذاق اڑانا ہے شریعت کا۔ طلاق کے سلسلے میں قانون اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے آپ کو، ایک توہر میں ایک طلاق دیجئے، عدت تک وہ آپ کے گھر میں رہے گی، اس کو سب چیزیں ملتی رہیں گی، اس درمیان اگر آپ چاہیں استوار کرنا چاہیں تو کر لیں گے، اگر نہیں کرنا چاہیں اس کے بعد وہ آپ سے الگ ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کے بعد طلاق بائن ہے، تو طلاق بائن تک کے آپ کو یہ موقع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ رشتہ قائم کر سکیں، لیکن آپ ایک ہی مشت کے اندر 3 طلاق دے کے معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کیا توجہ کی جائے گی؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ آ جائے، لیکن یہ معمول تو نہیں ہے نا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دیتا تو اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے۔ تو خواتین کے ساتھ جو ہمارے ہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، جب مسئلہ ایسا آتا ہے تو پھر آپ اسٹینڈ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ زیر بحث ہے کہ عورتوں کو مسجد میں داخلے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اگر اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، تو آپ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز تھی اس پر آپ قدغن لگانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی اور مردوں کے جگہ الگ ہونی چاہیے، اختلاط مرد زن نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ منع تو نہیں کر سکتے۔ اب مجبوراً آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے ایک اسٹینڈ لیا سپریم کورٹ میں، کہا عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، البتہ ان کو مردوں کے شانہ بشانہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے الگ جگہ ہونی چاہیے، اختلاط مرد زن نہیں ہونا چاہیے۔ دینے والے نے تو یہاں تک یعنی پٹیشن میں یہاں تک بات کہی ہے کہ صاحب خانہ کعبہ کا جب طواف ہوتا ہے تو مرد اور ساتھ میں طواف کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ جگہ ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس کی توجہ دی، خیر اس کا جواب بھی دیا گیا۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا کچھ ہم شریعت کو جانتے ہیں، ہمارے مخالفین بھی وہیں سے نقطے نکال کے لاتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا صرف یہی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی وہ تصویر پیش کیجئے کہ قانون شریعت کے نتیجے میں، اسلامی نظام حیات کو ماننے کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے بالکل مختلف ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ ہے، عورتوں کے حقوق برابر ادا ہو رہے ہیں، عورتیں برابر امپاور ہو رہی ہیں، عورتوں کو جتنا حق اسلام نے دیا ہے، قانون شریعت نے دیا ہے، قرآن سنت نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھے، وہ سب علی حالہ ہی باقی ہیں، رہیں گے۔ اور اگر آپ کے ہاں زیادتیاں ہو رہی وراثت کے سلسلے میں، اس کو آپ ختم کیجئے، اصلاح معاشرہ کی مہم چلائیے پورے ملک میں، صرف سمبولک علامتی طور پہ مت کیجئے کام، بلکہ ایک پوری جنگی پیمانے پر تحریک چلائیے اور مسلم معاشرے کو ایجوکیٹ کیجئے۔ مسلم فیصلہ بورڈ نے ایک نکاح نامہ وضع کیا ہے، کئی سالوں کی کوشش کے بعد بھی ایک نکاح نامہ وضع کیا، اب جا کر وہ فائنل ہوا ہے کہ اس میں حقوق کیا ہیں، لیکن کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اب شادی کے موقع پر جو نکاح کا خطبہ دیا جا رہا ہے، اس موقع پر آپ اس کا بھی اہتمام کریں کہ مرد کے کیا حق ہے، عورتیں کے کیا حق ہے، وہ بتائے جائیں۔ مہر کی ادائیگی کا مسئلہ بھی بہت کھٹائی پڑا رہتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، تو میرا کہنا یہ کہ تیسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ اس سلسلے میں، تدارک کے سلسلے میں، ہمیں اپنے معاشرے پہ نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر وہاں کچھ افراد تفریط ہو رہی ہے، وہاں اگر ہم اپنے طرف سے شریعت کے معاملے میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔